چلیے اگلا ٹاپک ہے ہمارا کثرت زنا اور شراب. قیامت سے پہلے شراب اور زنا عام ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں. نمبر 1، علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آگے ہے قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دے دیا جائے گا. حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پیئیں گے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. شراب کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے. اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے زنا کی بھی کہ زنا کھلے عام ہونے لگے گا، یعنی قیامت سے پہلے شراب کا پیا جانا اور زنا کھلم کھلا ہوگا، یہ عام ہو جائے گا. یہ وہ برائیاں ہیں جن کو ایک معمولی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ منع ہے، دین میں، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. معمولی سی عقل رکھنے والا بھی، ضروری نہیں ہے اس کے لیے تعلیم کا ہونا، وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کس قدر گناہ کا مرتکب بنا دیتی ہیں انسان کو. لیکن قیامت کے قریب لوگ ان کو کھلے عام کریں گے اور اس پر کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کریں گے. شراب، ریشم، موسیقی، زنا، یعنی ہر وہ چیز جو دین میں حرام کی گئی ہے اس کو حلال کر لیں گے. اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ موسیقی کو شرعاً جائز قرار دینے والے علماء کرام تو اب اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں. یعنی باقاعدہ علماء کرام نے، جن کو علماء سو کہہ لیں آپ، کہ انہوں نے باقاعدہ موسیقی کو شرعی دلائل دے کر جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ موسیقی حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، ان کی کتاب کا نام دیا گیا ہے حلال اور حرام از عطا اللہ پالوی. یہ ان کی کتاب ہے جس میں یہ ٹاپک دیے گئے ہیں کہ موسیقی حلال ہے، شرعی دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کو حلال کہا ہے. زنا کو بھی بعض علماء کرام نے حلالہ کی شکل میں جائز قرار دے رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حلالہ کسی صورت میں پری پلان جائز نہیں. اگر کوئی کرتا ہے پری پلان تو پھر وہ کیا ہے؟ زنا ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ کیا جا سکتا ہے ایسا. تو یہ بھی زنا ہی کی شکل ہے جو کھلے عام ہو رہی ہے اور اس کے لیے بھی شرعی دلائل دیے جاتے ہیں. الکوہل کو بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت دینے والوں کی بھی کمی نہیں. یہ سب قیامت کے فتنے ہیں. الکوہل کا استعمال دوائی کے طور پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلے بچوں کو بھی اس طرح سے برانڈی کی صورت میں دیا جاتا تھا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ لے سکتے ہیں اور بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے اور بڑوں کو بھی دوائی کے طور پر دی جا سکتی ہے. جبکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، یعنی شراب نوشی گناہ کبیرہ کاموں میں سے ہے، اس کے باوجود اس کا اثر کیسے اچھا ہو سکتا ہے انسان کی صحت کے لیے. تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ زنا جو ہے وہ بھی کھلے عام قیامت سے پہلے ہونے لگے گا اور یہ بہت زیادہ ڈرانے اور خطرے والی بات ہے. پتہ نہیں وہ کیسا دور مزید آنے والا ہے. یعنی اس وقت بھی یہ چیز پھیل چکی ہے، عام ہے. ایسا نہیں کہ آج زنا عام نہیں ہے، لیکن نہ جانے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کون سا وقت دیکھیں گی. بہت پہلے کی بات ہے، میں آئی تھنک کالج اسٹوڈنٹ تھی جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے جانوروں کی طرح، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے.
کہ زنا جیسی چیز جانوروں کی طرح کھلے عام سڑکوں پر انسان کرنے لگے، ایسے کیسے پاسبل ہے؟ تو اس وقت پڑھ کر اور بس ایسے ہی اگنور کر گئی تھی کہ ہو سکتا ہے ایسا، مطلب سوچ یہاں تک تو گئی بھی نہیں تھی کہ میں وہ وقت بھی دیکھوں گی کہ اس طرح سے ہوگا. اور آج آپ یقین کریں کہ بہت کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے. جس معاشرے میں عورت اگر یہ کہہ دے کہ مجھے آزادی چاہیے، شادی نہیں. پتہ ہے آپ کو آزادی کے نام پر عورتیں اپنا حقوق کس طرح سے مانگتی ہیں؟ آزادی مارچ کے نام پہ کہ مجھے آزادی چاہیے، شادی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے نکاح نہیں چاہیے، شوہر نہیں چاہیے، اور میرے اندر کوئی سیکشل ڈیزائرز نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نکاح نہیں چاہیے، شوہر نہیں چاہیے، لیکن مجھے اپنی سیکشل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے آزادی چاہیے. یعنی ان ادر ورڈز کیا کہیں گے کہ مجھے زنا کا راستہ کھلا چاہیے. کون لڑکا اور لڑکی ہیں جو چھپی دوستیاں کریں اور اس چیز سے خود کو بچا سکیں؟ جب ان کو نکاح کا پاک رشتہ نہیں چاہیے تو پھر یہی بات ہے کہ ان کو کھلے عام زنا کا راستہ چاہیے. ایسے ماحول میں جب عورت اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گی تو پھر زنا کو فروغ نہیں ملے گا، تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ بے حیائی اس ملک میں ہو رہی ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں پر ان چیزوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. نہ نیٹ اس چیز کو روک رہا ہے، نہ سیاست دان، نہ حکومت، نہ علماء. کسی چیز پر ہمارے ملک میں اور اب پابندی کہاں ہے؟ جس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لبرل لوگوں نے یعنی آزاد خیال لوگوں نے عورت کو اتنا آزاد کر دیا ہے کہ اپنے حقوق مانگو، عورت بھی مرد کے برابر ہے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، عورت مرد کے برابر نہیں ہے. اللہ نے مردوں کو زیادہ درجات دیے ہیں. ایک عورت کے لیے اس کے مرد کا درجہ یعنی اس کے شوہر کا درجہ اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. لیکن عورت سمجھتی ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ قید ہے، شوہر نہیں چاہیے. ایک انٹرویو میں سن رہی تھی جس میں ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ شادی کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں. اور اس طرح کی ویڈیوز وائرل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس کو تعلیم دی جا رہی، کس کو ترغیب دی جا رہی ہے؟ عورتوں کو آزادی کے نام پر بے حیا اور بے پردہ بنایا جا رہا ہے. وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے میرا شوہر اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتا ہے اور میری ہر بات سنتا ہے اور ہر بات مانتا ہے. جیسے میں حکم کرتی ہوں وہ ویسے کرتا ہے. میں تنگ آ گئی ہوں اس کی اتنی فرما برداری سے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی بھی عورتیں ہیں تو کہاں جائے شوہر؟ اور یہاں پر صرف عورت کی غلطی نہیں ہے، یہاں پر معاشرہ پورا ہی بگڑا ہوا ہے جہاں پر مرد بھی اس کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکے بہت سدھرے ہوئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. ان کو بھی اپنی بیوی اتنی اچھی نہیں لگتی کیونکہ بے حیا قسم کی عورتیں سامنے جو آ جاتی ہیں. اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، کل امت مسلمہ کو اس بدترین فتنے سے محفوظ رکھے. کیونکہ زنا کا جو یہ سلسلہ ہے یا زنا کا جو یہ فتنہ ہے، شراب تو پھر بھی پتہ چل جاتی ہے. بچہ شراب پی کے گھر آئے گا نا تو ماں باپ پہچان لیں گے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے کام میں ملوث ہو گیا. یعنی ہمیں نہیں معلوم جب بچے گھر سے نکلتے ہیں، بچے جاب کے سلسلے میں نکلتے ہیں، آج کل لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں، تو باہر کیا ہو رہا ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں فیملی کے ساتھ، آپ کو آس پاس کوئی ایک دو لوگ ایسے ضرور نظر آئیں گے جو صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نکاح کے رشتے میں بندھے ہوئے نہیں ہیں. ورنہ اس طرح سے کوئی لڑکا اور لڑکی اس طرح سے بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے اس انداز سے. یہ وہ برائیاں ہیں جس کی لپیٹ میں ہمارا پورا معاشرہ آ چکا ہے. تو ہمیں خاص طور پر دعاؤں کا ہتھیار مضبوطی سے پکڑنا چاہیے کہ ہمارے بچے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. ڈائریکٹلی اگر کوئی زنا میں ملوث نہیں بھی ہوتا تو انڈائریکٹلی ویڈیوز کے ذریعے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اگر یہ عادت کسی میں پڑ جائے نا تو اس سے چھٹکارا بہت مشکل ہے. تو قیامت سے پہلے زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی. یہ ایک اور فتنہ ہے قیامت سے پہلے کا. اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا، خون ریزی کی کثرت. اس ٹاپک کو ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم اس پر بھی پڑھ چکے ہیں، اس پر ہمارا ڈسکشن ہو چکا ہے کہ قیامت سے پہلے خون ریزی کی کثرت ہوگی. لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے لگیں گے.
اور کون کس کو کیوں قتل کرے گا کسی کو نہیں معلوم ہوگا. بے گناہ قتل کیے جائیں گے اور اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو اسکپ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے.